میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج ایک ہی خبر ہے جس کے اوپر میں نے تبصرہ کرنا ہے, اور خبر جو ہے وہ 9 مئی کے جو نامزد ملزمان تھے ان سے متعلق ہے. اور فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے ATC, اس میں 185 ملزمان کے خلاف یہ مقدمہ چل رہا تھا, ٹرائل ہو رہا تھا, جن میں سے 108 کو سزائیں سنا دی گئی ہیں, اور جو 77 کا نمبر ہے ان لوگوں کی بریت ہو چکی ہے. جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر, اور قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر, ان دونوں کو جو ہے وہ عدالت نے 10-10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اور یہ 10-10 سال کی سزا کے بعد یہ دونوں جو اراکین, ایک تو رکن قومی اسمبلی ہیں عمر ایوب صاحب, اور ایک ہیں شبلی فراز صاحب جو کہ سینٹ کے رکن بھی ہیں اور قائد حزب اختلاف بھی تھے, تو ان دونوں کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ دیگر جو ملزمان جو اہم شخصیات ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, ان میں زرتاج گل صاحبہ ہیں, رائے حسن نواز ہیں, احمد چٹھا صاحب ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا بھی ان 108 مجرمان میں شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اراکین جو ہے وہ قومی اسمبلی تھے. احمد چٹھا صاحب تو پہلے ہی ڈی سیٹ ہو چکے ہیں, لیکن صاحبزادہ حامد رضا ہو جائیں, زرتاج گل صاحبہ ہو جائیں, رائے حسن نواز ہو گئے, شبلی فراز اور عمر ایوب, اب یہ بھی جو لوگ ہیں یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور یہ ڈی سیٹ ہونے کے بعد, کیونکہ یہ کنوکٹ ہو چکے ہیں, کنوکشن کے بعد ان کا ڈی سیٹ ہونا ہے, اور ڈی سیٹ کے بعد پھر ضمنی الیکشن جو ہے ان کی خالی نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن کرا دے گا. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کم سے کم 6 ماہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ اب اندر رہیں گے, یہ جیل کے اندر رہیں گے. سٹے آرڈر ان کو ہائی کورٹ سے مل نہیں سکتا اس فیصلے کے خلاف, کیونکہ یہ 10 سال کی سزا ہے, لانگ سینٹنس ہے, اور نہ ہی ان کی سسپینشن جو ہے وہ اتنی جلدی ہو سکتی ہے. جب 5 سال سے زائد کی سزا ہو جائے تو اس میں سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. جس طرح کسی کو بیل مل جائے, ضمانت پر کسی کی رہائی ہو جائے, تو بیل کینسلیشن کروانا کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو تقریباً لوگ ناممکن تصور کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر جہاں پر 10 سال کی سزائیں ہیں, یہاں پر سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو یہ اب نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ یہ لوگ یعنی 6 ماہ سے پہلے ان کا کیس جو ہے وہ آگے سے اپیلوں کو کوئی فیصلہ ہو سکے. سو لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر میں تو اس میں اگر مجھے خوشی ہے کسی ایک شخص کی نااہلی کی, تو وہ عمر ایوب صاحب ہیں. اور عمر ایوب صاحب سے متعلق میں مسلسل کیا کہتا چلا آ رہا ہوں, یہ پہلے آپ جو شارٹ سن لیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محترم عمر ایوب صاحب. تو محترم, میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, پہلے آپ سے متعلق میں بات کر چکا ہوں, جو آپ نے اپنا زہر اگلا تھا, جو آپ نے کہا تھا کہ جہازوں میں فیول نہیں ہے, شیل آپ نے یوکرائن میں بھیج دی ہیں, یہ باتیں آپ کر چکے ہیں. تو خالی آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ سے متعلق چین نہیں لکھ رہا, میں آپ سے متعلق بے چین لکھ رہا ہوں. آپ کے بے چین ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیکھیں, میں نے کہا تھا میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی میرا ایشو نہیں ہے عمر ایوب کے صاحب کے ساتھ. یہ جب انہوں نے یعنی آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی چل رہی تھی, اور جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی, اس کے بعد سے یقینی طور پر جس شخص کو میرے ملک کا, میری جو پیارا پاکستان ہے اس کا لحاظ نہیں ہے, اس کی عزت اور آبرو اور اس کا تقدس وہ نہیں رکھ سکتا, تو پھر ایسے شخص کی میں کم از کم عزت نہیں کر سکتا. تو میری کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ خاتون ہیں, ان کو بھی سزا ہو چکی ہے, لیکن وہ پہلے بھی جیل کاٹ چکی ہیں, پہلے بھی ان کو حراست میں رکھا ہوا تھا. کافی لوگ جو ہیں وہ جیلیں کاٹ چکے ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کی ریسنٹلی کو طبیعت اچھی نہیں تھی, وہ ایڈمٹ بھی رہے ہیں, ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت اور تندرستی عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی آسان کرے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جہاں تک بات ہے, تو ان کے جو والد صاحب تھے ان کا میرا بڑا عزت احترام کا رشتہ تھا. صاحبزادہ حامد رضا تو خیر میرے ہم عمر ہی ہیں, لیکن ان کے والد صاحب نے ہمیشہ بڑی شفقت کی. تو مجھے ان کی بھی سزا کے اوپر میں کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں, لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے, 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش
تھی. منظم جو ہے طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. ملٹری جو انسٹالیشنز تھی ملک بھر کے اندر ان کو یعنی چن چن کر نشانہ بنایا گیا. یہاں تک کہ جو AFIC راولپنڈی ہے, AFIC راولپنڈی اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہارٹ کا ہاسپٹل ہے جو کہ زیر انتظام جو ہے وہ پاک فوج کی ہے, لیکن وہاں پر صرف ملٹری پرسنلز کا علاج نہیں ہوتا یا ان کی فیملیز کا علاج نہیں ہوتا, بلکہ سولینز بھی وہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں. اور اتنی اچھی فیسلٹی پاکستان کے اندر ایک قائم ہے. اس کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اس میں بھی جو مریض تھے ان تک کا انہوں نے خیال نہیں کیا, توڑ پھوڑ باہر جا کے جناب دیوار کے اوپر کر رہے تھے. تو فوج بڑا ایک کلیئر سسٹم ہوتا ہے. فوج کے اندر یعنی آپ نے جو نو گو ایریا ہے, اگر وہاں پر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر پھر ان کو گولی مارنے کا جو ہے اختیار حاصل ہوتا ہے. لیکن ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا اس دن 9 مئی والے دن ملک بھر کے اندر, بالخصوص جناح ہاؤس کے اندر جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا گیا, جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح گاڑیوں کو ڈنڈے مارے گئے, جس طرح نقاب پوش ان کے لوگ جو ہے وہاں پر آئے, اور جس طریقے سے ایک جو ہے وہ ہیجان اور ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جیسے ملک پورا جو ہے وہ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا. بڑے تکلیف دہ ویژولز تھے جو اس دن ہم نے دیکھے 9 مئی کو. تو اس کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کر گزریں اور دوبارہ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ خاموش رہے گی. تو ریاست ہے نا جی, ریاست تو پھر معافی نہیں دیتی انٹل کہ انلیس آپ صدق کے دل سے معافی نہ مانگیں. اور یہ آپشن ملا تھا, یعنی یہ آرمی پرسنلز کو تو یہ آپشن نہیں دیا گیا, کور کمانڈر لاہور کو یہ آپشن نہیں دیا گیا, ان کو سزا سنا دی گئی. ان کے نیچے جو میجر جنرل تھے ان کو یہ آپشن نہیں ملا, ان کو سزائیں سنا دی گئیں. ان کے نیچے جو بریگیڈیئرز تھے, جو لیفٹیننٹ کرنلز تھے, جو میجر تھے اینڈ سو آن, نیچے تک ایون سپائی رینک تک لوگوں کو یہ آپشنز نہیں دیے گئے معافی مانگنے کے, اور ان کو سیدھا سزائیں سنائی گئیں. لیکن ان کو یعنی 9 مئی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, تو ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ معافی مانگیں. اور یہ آپشن اس لیے دیا گیا کہ اسلام میں بھی کانسیپٹ آف ریپینٹنس یعنی معافی کی گنجائش اسلام میں ہے, توبہ کی گنجائش اسلام دیتا ہے, اور توبہ کریں. انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہی وجہ تھی جی. پھر جو ریاست ہے اس نے لینینٹ ویو نہیں لیا. جن لوگوں نے معافی مانگ لی وہ یقینی طور پر شامل تھے, ان کے لیے لینینٹ ویو لے لیا گیا, اور جن لوگوں نے معافی نہیں مانگی ان کے لیے کسی قسم کا لینینٹ ویو نہیں رکھا گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر علی امین صاحب سے متعلق خبر چل رہی تھی, تو یاد دہانی کے لیے میں نے علی امین صاحب کے تو نااہلیت کا میں نے 4 دن پہلے بات کی, اور میں نے کہا کہ اس میں بھی جو ہے وہ چند دنوں کے مہمان ہے, اور علی امین کا جانا ٹھہر چکا ہے. صبح گیا یا دوپہر کو گیا. تو یہ بات تو میں ریپیٹ کروں گا. علی امین کے حوالے سے مجھے اسی طرح کلیئرٹی ہے جس طرح میں نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ عمر ایوب صاحب کی جو نااہلی ہے مجھے سامنے دیوار پر صاف لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, میں پڑھ سکتا ہوں. اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کی بھی نااہلی مجھے دیوار پر صاف لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, وہ میں پڑھ سکتا ہوں. اور دوسری بات نے بات یہ بھی کی تھی علی امین سے متعلق کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ مطلوبہ جو اسٹرینتھ ہے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہنے کی وہ علی امین کے پاس نہیں رہی, تو اس کا ٹریلر جو ہے نا وہ آ جائے گا. ہم تو یہ 6 بجے اپلوڈ کرتے ہیں, لیکن ابھی 3 بجے ہیں. میں 3 بجے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج PTI کی جو امیدوار ہے مشال یوسف زئی, ان کو جو ووٹیں کاسٹ ہوں گی ان ووٹوں میں کچھ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ایک ڈیلیبریٹلی ٹوکن کے طور پر بتانے کے لیے علی امین خان گنڈا پور کو کہ یہ ایکچوئل صورتحال ہے کہ جناب چند ووٹیں ایسی کاسٹ کی جائیں گی جن کو جو ریجیکٹ ہوں گی, اور یہ ووٹیں ریجیکٹ اس لیے کی جائیں گی تاکہ علی امین کو پتہ لگ جائے کہ جناب یہ کوئی آپ کی جو اکثریت سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے وہ اکثریت نہیں ہے. مطلوبہ نمبر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, زیادہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس مطلوبہ جو نمبرنگ ہے وہ موجود نہیں ہے, اور ٹوکن کے طور کے اوپر یہ ایک ٹریلر آج دکھایا جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب کو. لیکن ان کا نااہل ہونا یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی صاف دیوار پر میں پڑھ سکتا ہوں لکھا ہوا کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں رہیں گے, اور ان کا نااہل ہونا اور سزا یافتہ مجرم ہونا ٹھہر چکا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ نااہل اور سزا یافتہ جو ہے عمران خان ہوئے, تو اب ان کی معراج نااہلی ہے. عمر ایوب صاحب بھی نااہل ہو گئے, شبلی فراز صاحب بھی, رائے حسن نواز بھی, احمد چٹھا صاحب تو پہلے نااہل ہو گئے تھے, صاحبزادہ حامد رضا بھی نااہل ہو گئے ہیں, اور یہ جو نااہل لوگ ہیں یہ عمران خان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور مزید بھی ان کی درجنوں نااہلیاں جو ہیں وہ ہونی ہیں, اور یہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ نااہل ہوں گے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو پارٹی کے ساتھ اس لیے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے نا بساط سے بڑھ کر جو چل رہے تھے کہ ان کے عزائم تھے کہ وہ آئندہ پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے اور وہ پرومننٹ ہو جائیں گے، اور ان کو یہ امید تھی کہ جناب فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ابھی ہوا یہ کہ وہ لوگ بھی جو ہے کہ ان جو 108 کی فہرست ہے اس میں شامل ہیں، اس طرح اور بھی دیگر ہر جگہ کے اوپر ہر ضلع کے اندر جہاں پر یہ ATCs کے اندر یہ مقدمات چل رہے ہیں، وہاں پر جن لوگوں کے یہ عزائم تھے ان لوگوں کی بھی سزائیں ہوں گی، ان کو بھی قید جو ہے ان کو کاٹنی پڑے گی۔ تو اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ لوگ جن کا بھی شروع ہی نہیں ہوا تھا وہ تباہ کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تھینک لیس قسم کی جو ہے جماعت ہے، کسی ورکر کی قربانی کو یہ یاد نہیں رکھتے، چاہے سزائیں کاٹیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ورکر یا جو کارکن ان کے لیے سزا کاٹتا ہے وہ تو سزا کاٹنا یا ان کے لیے یہ قربانی دینا اس کا فرض تھا، لیکن جب جماعت نے کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو اس ٹائم جو ہے نا یہ اپنی آنکھیں یہاں سے نہیں یہ ماتھے سے پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو عمران احمد نیازی صاحب ہو جائیں یا اس پارٹی کے اندر دیگر لوگ ہو جائیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ سو لہٰذا عمران خان صاحب بڑے خوش ہوں گے کہ وہ نااہل ہوئے تو ان کے نقش قدم پر ان کی پارٹی کے لوگ چل رہے ہیں۔ بہرحال جی آج کے اپڈیٹس ہیں جی انشاءاللہ۔ علی امین خان گنڈا پور سے متعلق میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا دوپہر گیا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔